اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ موضوع بذات خود عام طور پہ اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ معاشرے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے یا آج تک جو آپ نے سنا ہے وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں نہیں سنا ہوا۔ بچپن سے اور آج تک جو ہم سنتے آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہمیں بتایا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہسٹری سے یا احادیث یا مختلف کتابوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس حد تک کہ دنیا میں بائبل میں، اویستا میں اور مختلف مذہب کی کتابوں میں بھی یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں مختلف کتابوں میں کیا آیا ہے، لیکن اللہ کے رسول یعنی اللہ نے محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا انسان کی اس کتاب کی تلاوت کرنا اور وضاحت کرنے کے لیے، تو اللہ اس سے زیادہ کون بہتر ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کون بہتر ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرے گا۔ تو اسی لیے یہ موضوع اس طرح چنا گیا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو کچھ یہ آیات آپ کو کتابچے میں دی گئی ہیں یہ وہ آیات ہیں جن میں ان کا ذکر یا ان سے ریلیونٹ باتیں اس آیات میں پتہ چلیں گی۔ یہ جو ٹاپک ہے اس میں پورا قرآن مجید میں بے انتہا آیات ایسی ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، لیکن آج جو میں بیان کروں گا اس میں جہاں ان کا 4 دفعہ نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو آیات آئیں گے جو آپ سنیں گے، اور ایک نام احمد کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نام ہے، 5 آیتیں تو ان کے نام کے ساتھ آئیں گی اس پورے کتابچے میں۔ دوسرا یہ سنیں گے آپ کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا مقام دیا، ان کا کیا مقام ہے، اور وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ 2-3 باتیں آپ سنیں گے، کیا پیغام انہوں نے دیا اور کیا ان کا مقام اللہ نے اپنی کتابچے میں دیا، کتاب میں بیان کیا، اور مختلف پیغمبروں سے ان کا کیا تعلق ہے۔ تو اور جو ان کا جو مقام ہے اس کو میں آیات میں جب آئے گا تو آپ کو وضاحت ہوتی جائے گی، میں بتاتا چلوں گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام زمانے کی باتیں ہیں اس میں۔ مقصد یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یا زمین آسمان جب نہیں بنے تھے، جب تخلیق کسی بھی چیز کی نہیں تھی، اس کا بھی ذکر ہے، اور تمام انبیاء اور واقعات اور محمد رسول اللہ کے بارے میں اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ سب بیان کیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں کہ کیا بات ہے، ہمیشہ سے یوں سمجھیے اللہ کی کتاب ہمیشہ سے ہدایت کے لیے انسان کے پاس موجود ہے، جس میں ہر زمانے کا ذکر ہے۔ تو ہم کو جب پڑھ رہا ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو، ہمیں یہ انالائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے یا کس پیغمبر سے منسلک یہ بات کہی جا رہی ہے۔
وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. تو زمانے جو ہیں آگے پیچھے بہت سارے زمانوں کو اس میں اکٹھا کیا ہوا ہے. عام طور پہ ایک آدمی جب دنیاوی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک زمانے کے حساب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب ہر زمانے میں جا رہی ہے. تو آپ جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ خود دیکھیں گے کہ زمانہ جو ہے آگے پیچھے کبھی آگے اس طرح وہ ٹریول کرتا ہے، مگر ہر زمانے کا انسان ان آیات سے اپنی ہدایت لے سکتا ہے. مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو بھیجی ہے وہ ہدایت کے لیے. تو اگر زمانے کا ہم کو آگے پیچھے بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے اپنی ہدایت کے لیے لیسن لے لیں، یہ مقصد ہے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین کے مذہب کے باپ ہیں. ایک آیت میں ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ کا مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام. اور ان کو نبی اور رسول بھی کہا گیا، ان کا بڑا مقام ہے، امام ہے. تو انہوں نے ایک دعا مانگی. اب ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں جب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن میں ایک ٹائم ٹریول ہو رہا ہے، ٹائم جو ہے ٹریول ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے تو آپ پیج نمبر ایک پیج پہ کھولیں، ان کی دعا ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا دعا مانگی. البقرہ 2 اس کی 129 آیت. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی دعا مانگ رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ان میں یعنی لوگوں میں ان میں انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دے، وہ ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے گا اور وہ ان کو کتاب کا اور حکمت کا علم دے گا اور ان کو تزکیہ جواز پیش کرے گا. بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے رب، لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مقرر کر دے. اس کا کیا کام ہوگا؟ نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتکا، وہ لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے گا. نمبر 1 کام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آن کے لوگوں میں سے مقرر کرے اور وہ لوگوں کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے گا. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کا وہ علم دے گا، نالج. کتاب دنیا میں ہر کتاب کو پڑھانے والا کوئی نہ کوئی ٹیچر ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ایک تو آیات کی تلاوت کرے گا اور اس کتاب کے اندر کیا ایسنس ہے، کیا مقصد ہے آیات کا، اس کا نالج دے گا، علم دے گا. والحکمت، اور حکمت کا بھی علم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا، جواز پیش کرے گا.
بے شک تو طاقت پر حکمت والا ہے. اب یہ چار چیزوں کو ذرا غور کیجئے. یہ کتاب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کتاب کو جانتے ہیں؟ پلیز ہال میں سے جب میں پوچھوں تو آپ سوچیں. وہ جانتے ہیں اس کتاب کو تو تبھی تو کہہ رہے ہیں اس کتاب کے علم دے. تو کتاب اللہ کی یہ ہمیشہ سے ہو گئی. یہ کتاب اللہ کی ہمیشہ سے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہمیشہ سے، اس کی کتاب ہمیشہ سے. تو زمانے میں ہم گئے ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک رسول مقرر کر دے جو آیات تلاوت کرے، اس کتاب کا علم دے گا. اس کتاب کا تو کتاب وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اب محمد رسول اللہ آئیں گے تو وہ کتاب کا علم دیں گے. تو یہ ان کے لیے پیشنگوئی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو حکمت سے حکمت کا علم دیں گے. تو ایک تو پیشنگوئی ہم کو پتہ چلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. دوسری پیشنگوئی جو ہے وہ ہے سورہ الصف، اور اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیشنگوئی کرتے ہیں. سورہ الصف 61 اس کی 6 آیت. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات میں سے جو درمیان میرے ہاتھوں میں ہے، اور رسول کی بشارت دے رہا ہوں، رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد سے آئے گا، جس کا نام احمد یعنی زیادہ تعریف ہے. بس جب وہ ان کے پاس وضاحت سے آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. یہاں عیسیٰ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. ایک طرح سے اگر آپ قرآن میں عیسیٰ السلام کی آیات پڑھیں، ان سے جو منسلک آیات ہیں عیسیٰ السلام کی، اس میں یہ آیت ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے جانے کا اور بعد میں آنے کا، جب میں ایک آدمی جاتا ہے تو اپنے کہتے ہیں نا، آپ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہاں کام کر رہا ہے دین کا، تو وہ بولے آپ اپنے پیچھے کوئی جانشین چھوڑ جا رہے ہیں. اس طرح کی بات سنتے ہیں نا، جیسے کوئی آدمی کوئی بھی کام پیچھے آپ کے کون، اس طرح کا سوٹو سے لاسٹ سرمن، یعنی عیسیٰ السلام کا یہ آخری واعظ تھا لوگوں کو، بنی اسرائیل کو. کیونکہ وہی کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، قانون سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی ساتھ جو میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یعنی وہ جا رہے ہیں اور بشارت دی جا رہی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، اس کا نام احمد ہوگا. زیادہ تعریف جس کی نام کی زیادہ تعریف. پس جب وہ آیا ان میں، فلما جاءہم بالبیّنات، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان میں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چل رہا ہوں کہ کتاب یاد رکھیں، شروع سے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب چلی آ رہی تھی، اور عیسیٰ السلام نے اسی کتاب میں یہ وضاحت کی کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف، اور میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی
جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو ہر زمانے میں لوگ اسی آیات سے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے, انتظار ہو رہا تھا. تو عیسیٰ السلام نے بھی کہا میرے بعد آئے گا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول مابعوث کر دیا جائے اور اس کو بتایا وہ آیت تلاوت کرے گا, کتاب کا علم دے گا, حکمت سے بات کرے گا, تزکیہ کر دے گا لوگوں کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, میں رسول ہوں تمہاری طرف, تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. تو ہر زمانے میں کتاب پڑھنے والے انتظار کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہی دو آیت کی بیس پر اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ہمیشہ اور کچھ لوگ نہیں لاتے. تو یہ دونوں باتیں ایک طرح سے ہمیں آیات میں پتہ چلتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا پیشین گوئیاں جو تھی ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور عیسیٰ السلام نے خاص طور پہ. اور اس میں یہ ہوا کہ جب محمد رسول اللہ آئے تو انہوں نے کہہ دیا کھلا جادو ہے. سورہ نام 683 اس کی 84, 85, 86 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی, ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں, بے شک تیرے رب حکمت والا جاننے والا ہے. اس آیت میں کتنے نام آئے؟ ایک نام آیا. کون سا نام ہے وہ؟ اب آپ گنتے جائیے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. كُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ان سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اس کی ذریت میں سے ہم نے داود, سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی, اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کتنے ہو گئے نبیوں کے نام؟ 10. 9 اور بتائیں. 10 اور 18. ابے بھائی ابھی تک کتنا پڑھا ہے؟ دیکھیے کنفیوژن ہو گیا. کتنے؟ کسی کوئی نہیں پڑھ رہا. 9. دیکھیے بچے 9 کہہ رہے ہیں, سوچ لے. ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کتنے ہوئے؟ 10. چلیے صحیح ہے 10. ہاں بیٹا اوپر بھی تھا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. کتنے ہو گئے اب؟ 14. ویری گڈ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 18 نبی. آج پتہ چلا کتنے نبی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ 18 ہیں. اچھا دیکھیے اور جیسے ذوالکفل ہے اور جناب ذوالقرنین, وہ اور نام بھی ہیں, لیکن نبیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. نبی رسول میں کیا فرق ہے وہ میرا ٹاپک الگ ہے, وہ ٹاپک الگ ہے. تو یہ خامخواہ سوال بیچ میں نہ کر لے, میں جب دوں گا نبی رسول کا فرق آپ کو میں واضح کر دوں گا. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو نبی کہہ رہا ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیے. اور جناب سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا. کتنے ہو گئے؟ 19. کتنے نبی ہو گئے؟ 19. اب کوئی بتا سکتا ہے اس میں محمد رسول اللہ کا کوئی نام نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اتنے سارے نام تو خوب یاد کر رہے ہوئے تھے, محمد رسول اللہ کا یہ نام نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا کیوں نہیں ہے نام؟ بتا سکتا ہے نئے حضرات میں سے؟ نئے حضرات میں سے. ویری گڈ. کیونکہ وہ نبیوں کی مہر ہے نا, تو ان کا نام کیوں ہوگا؟ مہر ہے نا وہ.
یہاں تو یہ لکھا ہے 18 نام بتائے، 19 اور یا ادریس کے ساتھ، اس میں ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. کیا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت دی. کون؟ 18 19. اور پھر اللہ نے ایک اور عجیب بات کی آگے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، بس اگر یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر زمانے میں، یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، پس تحقیق اس کے ساتھ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے، وکالت کریں گے جو اس کے ساتھ ہرگز کفر نہیں کرے گی. یعنی ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جب یہ آیت کی وضاحت ہوئی تو اگر آپ نے کفر کر کے وہی 4 مانا تو اللہ خیر تمہاری اللہ تعالیٰ وکالت دے گا، پھر اس کی وکالت کرے جو ایک ہی مان رہے ہیں، ایک کتاب، ایک حکم، ایک نبوت. اب یہ 18 نبیوں کو اللہ نے کتاب دی، دے دی، مان رہی ہیں آپ؟ 18 نبیوں کو کتاب مل گئی، 19 نبیوں کو کتاب مل گئی، ملی نہیں ملی؟ نبوت بھی مل گئی اور جناب ان کو اور حکم بھی ملا، حکومت بھی ملی. اب اللہ نے ان نبیوں سے کیا کہا؟ ان نبیوں کو کیا کہا؟ سورہ آل عمران 81 آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب اللہ نے انبیاءوں سے، کتنے انبیاءوں سے؟ 19 انبیاءوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، جو ہم نے پیچھے پڑھا کتاب اور حکمت، حکومت سب دی، حکمت بھی ملی، دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے، تصدیق کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. ان کے پاس پس گواہ رہو. اس نے کہا کہ پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ جو انبیاء تھے 19 انبیاءوں کے پاس اللہ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی. نبی عربی میں دیکھیں نبی لکھا ہوا ہے، دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لکھا ہوا ہے، عربی میں نبی لکھا ہوا ہے، اور دیکھیں نیچے لکھا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ تو محمد رسول اللہ ہے. کون ہے؟ رسول ہے نا. دیکھا فرق آپ نے؟ ان کا نام بھی نہیں ہے 18 نبیوں میں، 19 نبی میں. تو انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا کہ تمہیں کتاب بھی لی، حکم، نبوت، حکمت سب ملا. اب جب تمہارے پاس رسول آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں اور تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تصدیق مصدق لما، تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، تم اس کی ضرور مدد کرو گے اور تم ضرور اس کی. اور اللہ نے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء 19 سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفرنس، انبیاء میں اور رسول میں ڈیفرنس نظر آیا کہ ان سب کو تصدیق کرنے والے محمد رسول اللہ وہ ہے مور نظر آئی نہیں نظر آئی؟ تصدیق میں نے کہا تھا تصدیق کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ. پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت سے دیا، پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، ساتھ ہے، کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. کون ہے یہ سب؟ انبیاء 19. پھر اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پہ میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے. اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، مور ہیں انبیاءوں کی، یعنی تصدیق کرنے والے انبیاءوں کی. میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا یہاں تصدیق کرنے والے انبیاءوں کو. وہ نبی ہیں، 19 نبیوں کا ذکر کیا میں نے بھی آپ کے سامنے. تمام نبی بھی صاحب اس میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے. یہاں رسول آن کے ان انبیاء کو جو ملا کتاب اور حکمت سے، اس کو تصدیق کر رہے ہیں، وہ آن کے کنفرم کر رہے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو اور اس کی مدد کرو گے؟ انہوں نے کام کریں گے. تو کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ رسول جبرائیل ہیں. ایک بات ہو رہی ہے، تو جبرائیل کی مدد کر سکتے کوئی انبیاء؟
سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں. اب آگے دیکھیے سورہ انعام 60-90 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. وہی لوگ ہیں یعنی انبیاء، یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے 19 انبیاءوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی مقتدی بنو. کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے. یہ جو 19 انبیاء تھے ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہی لوگ ہیں انبیاء یعنی جن کی اللہ نے ہدایت کی، یعنی انہوں نے جب اقرار کر لیا تو اللہ نے ان کی ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی تم کیا کرو مقتدی بن جاؤ. ہم سب کیا کریں؟ مقتدی بن جائیں. اور کہہ دے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اس بات پر کوئی اجر کا سوال تھوڑی کر رہا ہوں، یہ اگر ہے تو عالمین کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے. اب میں نے وہ آیت رکھی سورہ احزاب کی 33 جس کا یہ پورا ایکسپلینیشن تھا 40. اب محمد رسول اللہ کا نام آیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تم مردوں میں سے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، وہ لیکن اللہ کے رسول ہے، اور وہ جو نبی کی انبیاء 19 ہیں ان کی وہ کیا ہے؟ مہر ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یہاں پر کوئی ایسا حضرات ہے اس کے یہ مہر سمجھ میں نہیں آ رہی، تصدیق کر رہے ہیں رسول 18 نبیوں 19 نبیوں کا ذکر ہے، اور یہاں اللہ نے کہا محمد کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ، رسول اللہ کے کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور کیا ہے وہ؟ خاتم النبیین، نبی جتنے ہیں 19 ان کی مہر ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں نبیوں کی. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 سے لے کے آگے پڑھیں گے 39-40 تک میں پڑھتا ہوں پہلے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. پس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بصارت رکھتے ہو اور جو تم بصارت نہیں رکھتے، بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تقسیم نہیں رکھتا جس کی تم بصارت رکھتے ہو. یعنی یہ جو آیات ہے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے، کچھ آیات کی آپ کو بصارت ہے یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں رکھتا. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی جس کو ساری آیت کی بصارت ہو گئی، نہیں ہے نا ایسا، تو کچھ بصارت ملتی ہے آپ کو آیتوں کی، کچھ بصارت نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ نہیں کر رہا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ جس کی تمہیں بصارت ہے اور جس کی تمہیں بصارت نہیں ہے، بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے. یہ قرآن کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بھئی آپ لوگ پلیز سنیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آن دی اتھارٹی آف اللہ، اللہ کی اتھارٹی پہ، اللہ کی اتھارٹی پہ یہ رسول کریم کا قول ہے. وہاں آپ لوگوں کی اتھارٹی پہ، لوگوں کی اتھارٹی پہ آپ مان رہے کہ وہ رسول کریم کا قول ہے. فرق ذات نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لوگوں کو مان رہے ہیں آپ کے رسول نے کہا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم. بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے، میں تقسیم نہیں کرتا جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، بے شک یقیناً رسول کریم کا قول کہا ہوا ہے. یہ کس کا کہا ہوا ہے؟ رسول کریم کا کہا ہوا ہے. تو قول رسول سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ یہ قول رسول ہے. آگے لکھا وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی قول یعنی کہاوت کے ساتھ، کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ شاعر کے قول ہیں بہت سارے نظر آ رہے ہیں، شاعر کے قول نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. کیا مطلب کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے؟ پتہ کیا؟ ایک آیت پڑھی، آیت پڑھیں گے تو کس کا قول ہے؟ یہ آیت پڑھیں گے کلام کس کا ہوا؟ اللہ کا. قول کس کا ہوا؟ اب ایک آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھنے کے بعد کہنے لگے
حضرات یہ جو آیت ہے نا، اس کو فلانے صاحب بزرگ جو تھے نا، بہت بڑے شاعر ہیں، اقبال صاحب نام سنا ہوگا آپ نے، انہوں نے اس کا زیسٹ میٹر اس شعر میں کہا ہے. اس شعر کو سنیں آپ، اور وہ شعر پڑھے گا، اس شعر کو سمجھائے گا، اور سمجھیں گے آپ. سمجھ گئے؟ آج سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امیجن کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے ولا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ کوئی کہانی شعر نہیں سنا اس کے ساتھ، یہ بالکل ایکسکلوسیو رسول کا قول ہے. اس کے ساتھ لوگ شعر پڑھتے ہیں، آیات کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں شعر سمجھ جائے تو آیت سمجھ میں آ جائے گی. قلیلا ما تؤمنون، تم کم ایمان لاتے ہو. ولا، دیکھیے وہاں لکھا ہے وما ہوا بقول شاعر، بقول شاعر کے مطلب شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یہ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ حمد باری تعالیٰ ہو، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ نعت، کوئی بھی شاعری کے قول کے ساتھ آیات نہیں ہے. یہ آیات جب آپ پڑھیں گے اللہ کلام رسول کا قول، تو اس کے ساتھ کوئی شاعری جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسکلوسیولی الگ ہے یہ کلام اللہ کا اور قول رسول. تو اللہ نے کہا وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لے کے آتے ہو. کیا مطلب ہے کہ آپ جب بھی آیت پڑھیں تو قول رسول ہے یہ، اس کے ساتھ کسی شعر کو، کسی شاعر کے الفاظوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. ملا رہے نہیں ملا رہے؟ اور کہنا شعر سمجھ گئے تو آپ آیت سمجھ گئے. استغفر اللہ. آگے کہا ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی ذکر کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو، کم، تھوڑا ہی. کیا مطلب؟ یعنی کہانی سنے آپ، ایک آیت پڑھی ہے، یہ لکھا ہے ولا بقول کاہن. کاہن کہتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں. بچپن سے ہم مائیں سناتی ہیں، ابا بھی سنا دیتے ہیں، مائیں زیادہ سناتی ہیں، بچوں کو سنانے کے لیے کہانیاں سناتے ہیں. سناتے نہیں سناتے؟ سنا رہی کہانیاں بچوں کو سنانے کے لیے. تو اب بڑے بھی ہو گئے، ہمیں بچپن سے عادت ہے کہانی سننے کی. تو کہانی سنا رہے نہیں سنا رہے آیت کے ساتھ؟ کوئی سنا رہا ہے آپ کو آیت کے ساتھ کوئی کہانیاں ہیں؟ سنی آپ نے آج تک کوئی آیت پڑھے اس کے بعد کہانی سنا رہا ہے نہیں سنا رہا؟ جلدی بتائیں. تو اللہ کہہ رہے اس کے قول کے ساتھ نہیں ہے. ولا بقول کاہن، کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ یہ آیت نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، اتنی دیر سے آپ کیا سن رہے ہیں؟ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. کس نے نازل کیا؟ رب نے. کیا ہے یہ؟ قول رسول. یعنی قول رسول جو ہے وہ کس نے نازل کیا ہے؟ رب العالمین. تنزیل من رب العالمین، رب کا نازل کردہ، رب کا جو نازل کردہ ہے وہ کیا ہے؟ قول رسول. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ قول رسول ہو گیا، یعنی کہا ہوا رسول کا. تو اب آپ سوچئے کہ آپ یہ جو کتابیں ہیں یہ رب کے نازل کردہ ہیں. بھئی آپ بتائیں یہ رب نے نازل کی ہیں تو اسے قول رسول کہہ سکتے ہیں آپ؟ بتائیں آپ. اگر اس کو، وہ تو پرنسپل یہ تنزیل من رب، یعنی رب نے نازل جو کیا وہ قول رسول ہے. یعنی اللہ نے جو نازل کیا، اللہ نے جو وحی کی، اللہ کی جو یہ کتاب ہے، اللہ نے جو کتاب ہے یہ اللہ کے یہ نازل کردہ ہے، اللہ نے یہ وحی کی، اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قول رسول ہے یہ. اس کو آپ کہیں کلام اللہ کا، کتاب اللہ کی، نازل اللہ نے کی، وحی اللہ نے کی، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول کی کتاب نہیں ہے یہ، اللہ کی کتاب ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو ڈیفرنس؟ یہ ایسی میں ایک مثال دیتا ہوں عام طور پہ لوگوں کو کہ کلام سنیں، ہم کہتے ہیں کلام، کس کا کلام ہے؟ غالب کا کلام ہے، اقبال صاحب کا کلام ہے، اور بتائیں بڑے بڑے شاعروں کے نام لیں. فیض احمد فیض کا کلام ہے، احمد فراز. اب یہ گا رہی منی بیگم، گانے والی کون ہو گئی؟ تو منی بیگم کا کلام تھوڑی ہے وہ. منی بیگم کا یہ مہدی صاحب جو ان کا تو یہ وہ نہیں ہوا نا کلام. کلام تو کہلائے گا فیض احمد فیض کا یا اقبال صاحب کا، ان کا کلام گایا ہے انہوں نے. تو اسی طرح یہ سمجھیے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، کہنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
صحیح ہے نا. تو اب دیکھیے آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو یعنی وہ یعنی رسول اللہ ہمارا نام لے کے ہمارے اوپر بعض اقاویل بعض اقوال کہتا. سنیے عربی سمجھیں، عربی جو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ کا مطلب اگر تو کہتا علینا ہمارے اوپر بعض الاقاویل بعض اقوال، اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر تو یعنی رسول اللہ بعض اقوال کہتا، یعنی یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے. سنے تو دیکھیں پلیز. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر رسول سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تو اس کے تو اقوال رسول ہو گئے، اس کے علاوہ کچھ بعض اقوال کہتا، اس کو چھوڑ کے تو کہتا بعض اقوال ہمارا نام لے کے. منو کہا ہے ٹنوں سے، مان رہے ہیں آپ؟ یہ کہا ہے نا قال رسول نے کہا. وہ کہہ رہا اگر تو کہتا ہمارا نام لے کے بعض اقوال لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم تیرا داہنا پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور منقطع کر دیتے وتین شرک. یعنی لکھا ہوا یہ دیکھیے اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم تیرا ضرور دائنے کو کے ساتھ پکڑتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ضرور اس کی شرک قطع کر دیتے. یعنی یہ جو لوگوں نے دیکھیے، اب دیکھیے ہوا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رسول ہمارا نام لے کے اللہ کا نام لے کے ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا کہ رسول اللہ کہتے اللہ نے قال اللہ قال، میں کہہ رہا ہوں یہ رسول نے اللہ نے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ نے کہا، یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہا. ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا. سن رہے ہیں آپ؟ کوئی دنیا کی مذہب کی کتاب اس دنیا پہ ایگزسٹ نہیں کرتی جو آپ کہیں اقوال رسول ہیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا، تو آپ لوگوں کو مان رہے ہیں کہ رسول نے کہا. ہم ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہے جھوٹ ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہا. ان کی صداقت کی کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات پرنسپل کی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا. پرنسپل سمجھیں آپ. یہاں اللہ نے کہا کہ رسول نے کہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول و قول ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا تو تیرا دائنا پکڑتے شہرک کاٹ دیتے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید لفظ بلفظ کہا یہ قول رسول ہے، یہ اللہ کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی نازل کردہ ہے. اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں پیچھے بتا چکا ہوں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دے، وہ یہ کہتے ہیں تم انہیں یہ کہہ دو. یہ قول رسول ٹوٹل قول رسول ہے، لیکن یہ قرآن میں لکھا ہے ان سے کیا سوال کیے گئے اور اس میں جواب لکھا ہے انہوں نے کیا جواب دیا. جو آپ کو جا کے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے کیا اس سوال پہ کیا جواب دیا. تو اگر وہ کہہ رہے رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا ہم دائنا پکڑتے شہرک کاٹ دیتے، یعنی اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کہا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا. اور اتنے کنفیوز ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو آگے بتانا پڑ رہا ہے. ایک اور چیز دیکھیں آپ، سورہ مومنون اس کی 23 آیت المومنون 23 صورت 68 اور 69. افلم یدبر القول قولا ام جاءہم ما لم یأتی آباہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. اب دیکھیے یہاں پر عربی میں دیکھیں کیا لکھا ہے، پس کیا وہ لوگ تدبر نہیں کرتے قول پر. عربی لکھا ہے پس کیا وہ قول کہاوت پر تدبر نہیں کرتے. یہ قول کون سے قول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قول کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں لکھا ہے افلم یدبر القول، کیا پس وہ تدبر نہیں کرتے قول پر. کون سا قول ہے وہ؟ قول رسول. زور سے بولے قول رسول. آگے لکھا ہے ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، بس یا ان کے پاس آیا ہے جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا. اللہ پوچھ رہا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو پہلے کے لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی کیا؟ یہی قول رسول ہے نا. اچھا دیکھیے اس کو قول رسول آج آپ لوگ سن رہے ہیں، کچھ نئے حضرات فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں انہیں عجیب لگ رہا ہے نا. وہی لکھا آگے الم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے
بس وہ اس کے لیے بیروپے بنے ہوئے. امیجن کریں آپ, رسول کی پہچان کیسے ہوگی؟ محمد رسول اللہ کی پہچان بتائیے. یا کہہ رہے الم یعرفوا رسولہم, کیا اپنے رسول کی پہچان نہیں کرتے؟ وہ پہچانتے نہیں رسول کو. کیسے پہچانیں گے جلدی بتائیں؟ قول رسول, آیات قول رسول ہے. جیسی آیت پڑھی آپ کے قول رسول ہے, فوراً سمجھ جائیے محمد شیخ کی بات نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے کو مت سمجھیے, میں کوئی فلسفی ہے میری. جہاں آیت پڑھی آپ سمجھ جائیے قول رسول ہے. آیات اس آیت کو جیسی سنا آپ نے سمجھ جائے قول رسول ہے, رسول کی پہچان ہے. یہ رسول کی پہچان ہے. آیات جو ہے محمد رسول اللہ کا قول ہے, آیاتیں جو ہیں یہ قول رسول ہے, کلام اللہ کا ہے, کتاب اللہ کی, نازل اللہ نے کہا. لیکن یہ ہے کیا؟ اس سے آپ رسول کی پہچان کر رہے ہیں آپ, اور اسی لیے وہ اسوہ حسنہ ہے رسول. لوگ جا کے کہتے ہیں محمد شیخ, محمد شیخ تو ظاہری بات آیت کو ریپیٹ کر رہا ہے. یہ جو یہاں پہلے سے لکھا ہے یہ میں نے تھوڑی لکھا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے افلم یدبروا القول, کیا پس یہ قول پہ غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین, یہ ان کے پاس آیا جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا تھا کیا؟ یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے. یہ جو پڑھتے آ رہا ہے 1000 سال ہو یا 1500 سال ہو یا کتنے سال ہو جائیں, یہی پڑھ رہے ہیں لوگ, اسی سے دیکھ رہے ہیں. تو آگے کہہ رہے کیا نہیں پہچانتے؟ ام لم یعرفوا رسولہم, کیا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو؟ فہم لہو منکرون, بس اس کے لیے بیروپے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ پتہ ہے اس کو رسول کا قول یہ سمجھ رہے ہیں. یہی سمجھ رہے ہیں نا؟ بتائیے یہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس کو تھوڑی سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں قول رسول کو. اللہ کا تدبر نہیں کر رہے قول پر, یعنی قول رسول پہ تدبر نہیں کر رہے, یہ نہیں سمجھ رہے نا. میجورٹی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں رسول کو قول. بتائیے آپ نہیں سمجھ رہے نا؟ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, میجورٹی لوگ دنیا میں اس کو قول رسول سمجھ رہے ہیں اس کتاب کو؟ تو وہ بیروپی بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے. سورہ آل عمران 3 اس کی 164 آیت, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ان کی نفسیات سے رسول مقرر کیا اور ان پر اس اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے, اور وہ ان پر یعنی اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے, اور وہ ان کو تزکیہ جواز پیش کرتا ہے, اور وہ ان سب کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یعنی وہ ایمان والے ضرور واضح گمراہی میں تھے. اچھا اب دیکھیے آپ لوگ یہاں جب سے کل بھی اور آج بھی ہم جب سے ڈسکس اس کو کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو, اب رسول اللہ کو بھول گئے شاید آپ. محمد رسول اللہ کی پہچان ہوئی آپ کو آج ہوئی نہیں ہوئی؟ محمد رسول اللہ کی پہچان ہم کر رہے نہیں کر رہے؟ نہیں, ابھی بھی نہیں پہچان. تدبر کر رہے ہیں تو پہچان رسول اللہ کی ہو رہی ہے نا, آیت رسول اللہ قول ہے, یہ پہچان ہے ان کی. آپ یقین کریں کہ آج فرض کریے آپ کو یہ پہچان ہو رہی ہے, تو جو ایمان لا رہے ہیں اس بات پر جو سن رہے ہیں آپ, تو آپ کی نفسیات میں رسول مقرر کیا جا رہا ہے. سائیکالوجی میں نفسیات کہتے ہیں نفس میں رسول مقرر کرنا. یہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ فزیکلی تو آپ کو کوئی رسول نظر نہیں آ رہا, وہ تو آپ کو پتا اگر وہ مارے جائیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے کیا؟ تو آپ نے پڑھی تھی نا صبح شروع میں نے کہا. تو اب ہمیں رسول کو پہچاننا کس طرح ہے؟ اس جو آیت کا جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں رسول کا قول ہے, اس پہ ہم غور کریں گے تو رسول کی پہچان ہو جائے گی. آیات پہ جب غور کریں گے, تدبر کریں گے تو رسول کی پہچان ہو جائے گی. کیا رسول کو نہیں پہچانتے؟ اب جب اس کی آیت ہمارے اندر بیٹھ جائے گی, آیت اس کی روح, اس کی ایسنس, تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ رسول کا قول ہو جائے گا. ہمارے پاس ہوگا نہیں ہوگا ہماری نفسیات میں, اور اس کی اندر ہمارے اندر ہونے سے اب اس کی اتباع کریں گے, اس کو ہم فالو کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے تحقیق, سنیں غور سے, آج بالکل آج کی سچویشن میں سوچیں, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا جب اس نے انہی میں سے, ان کی نفسوں میں سے, ان کی نفسیات سے رسول مقرر کر دیا. ان لوگ جو بیٹھے ہوئے یہاں سن رہے ہیں, اور ہم سب جو سن رہے ہیں, ہمیں جب آیت کی وضاحت ہوئی تو ہمارے نفسیات میں رسول کی پہچان ہوئی. اب جب رسول کی پہچان ہوئی یہ کہ یہ نہیں ہے
یہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو آیات میں جو قول رسول ہے یہ ہے قول رسول، تو آیت اگر ہم کو یاد ہے تو وہ قول رسول ہمارے اندر آ گیا، نفسیات میں آ گیا، مقرر ہو گیا رسول ہمارے اندر نفسیات میں. وہ جب ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آیتیں آپ جب سچویشن آتی ہے آپ کے ذہن میں وہ آیت آ جاتی ہے، وہ ان پر اس اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور وہ ان کو تزکیہ جواز پیش کرتا ہے، اور وہ اس کے سبب وہ ان سب کو کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے. اور اس سے پہلے یعنی ایمان والے ضرور واضح گمراہی میں تھے، یعنی اس سے پہلے ضرور ایمان والے گمراہی میں تھے. آپ اپنے کو ایمان والا سمجھ رہے تھے، یہی لکھا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جب تک کہ آپ کے ذہن میں آیات کی نہیں بیٹھیں گی اس کی روح اندر، تو آپ کچھ اور قول رسول سمجھ رہے ہیں نا، اور اپنے کو ایمان والا سمجھ رہے تھے. تو جو آیات کی روح آپ کے اندر بیٹھے گی، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایسنس، اور جو آیت یاد ہو جائے گی عربی ٹیکسٹ کے ساتھ، جو آپ نماز میں دہرائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو وہ رسول مقرر ہو جائے گا آپ کی نفسیات میں. وہ اسوہ حسنہ ہے، اور قیامت کے روز وہی رسول آپ پہ گواہ ہوگا. ہر زمانے میں ہر انسان کے اندر رسول محمد رسول اللہ مابوس کیسے ہوتے ہیں، مقرر کیسے ہوتے ہیں ہر انسان کی نفسیات میں. مومنوں پہ کیسے احسان ہو رہا ہے کہ ان کی نفسیات میں رسول محبوس کیسے ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو، قول رسول پتہ چل گیا کیسے محبوس ہو رہا ہے. تو دیکھیے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا، سورہ فرقان 25 وقال رسول، دیکھیے قول رسول آ گیا، وقال رسول، رسول نے کہا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ دیا. دیکھا آپ نے کہ قول رسول کو پہچان ہی نہیں رہے. تدبر کریں گے قول پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کی آیت پر، اللہ کی کتاب پر، یہ قول رسول ہے، اور جیسے اس کی پہچانیں گے یہ قول رسول ہے، فوراً رسول کو پہچان لیں گے آپ. یہ اس فیصلہ ہے رسول کی، اور یہی ہمیں اطاعت کرنی ہے، تو ہم اطاعت اللہ کی کر رہے ہیں. اطاعت رسول کریں گے تو اطاعت اللہ کی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ بہروپ ہی ہیں، روپ ڈھار رکھا جھوٹا جھوٹا. تو اب جب ایسا ہو جائے گا تو آگے دیکھیے سورہ فتح 48 اس کی 29 محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کالزرع اخرج الشطأ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. محمد اللہ کا رسول ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن کافروں پر زیادہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں، ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں اور ذاتوں میں نشان پہچان ہے. وہ ان کی مثال تورات قانون میں ہے، یعنی بریکٹ میں جس میں اللہ کی حکومت اور ساری احکامات والی آیتیں ہیں. ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے جس میں تورات کی تصدیق اور واضح ہے. ان کی مثال انجیل خوشخبری میں ہے جیسے کہ بیج بویا گیا، اس نے اپنی کوپل نکالی، پس اس نے مضبوطی پکڑی، پس وہ موٹی ہوئی، پس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہوئے اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ کی مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ ہے. ایمان والوں کے نفسوں میں جب رسول محمد مابوس ہو گئے تو اب ان کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے، کردار. کیا کردار بتایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ جو ہیں اور ان کے ساتھی کیسے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لانتے ہیں اور برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں. بتائیے، آپ سن نہیں رہے بھائی. محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی پہچان ایسے ہے کہ آپس کو کافر کہیں، آپس کو برا بھلا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں. جن کے نفسوں میں محمد رسول اللہ محبوس ہو گئے وہ یہ کرتے ہیں. سوچ لیں یہاں سے جا کے میرے پیچھے کسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، میرے پیچھے کسی نے جا کے کہنے کی کوشش کی تو کون ہوئے آپ؟ سمجھ رہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھی. یہ دیکھیے پہچان. اب یہ سمجھے آپ، محمد رسول اللہ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی مومن،
کافروں پہ زیادہ شدید ہے اور آپس میں رحم دل. یہ ہے بیرومیٹر. بیرومیٹر سمجھتے ہیں آپ؟ بیرومیٹر میں کیا ہوتی ہے؟ مرکیوری ہوتی ہے نا. تو سردیوں میں وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے نا, اس کی ڈگری کم ہو جاتی ہے, اور گرمی میں ایکسپینڈ کر جاتی ہے. یوں ہو رہا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ جو ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں اور رحم دل ہیں. آپس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رحم دل ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ تھوڑی رہے آپ. مثال کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں, ہم سب سمجھ رہے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہے نا. محمد رسول اللہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ اور میں یعنی آپ, ہم سب اگر آیات کو ہم جب فالو اور عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ہم کفر میں چلے جاتے ہیں, ہم کوئی اور نہیں, ہم تو ہم پہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ سب سخت ہو جاتے ہیں. اب جو نفس میں آیتیں ہمارے اندر موجود ہے نہیں نفس میں آیتیں, رسول کا قول موجود ہے, رسول کا قول ہمارے اندر موجود ہے نفسیات میں, اور جب ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے تو رسول ہم پہ سخت ہو جائے گا. اور جب ہم اس پہ ایمان لائیں گے تو رسول ہم پہ رحم دل ہو جائے گا. اسی طرح آپس میں ایمان والوں کا بیہیویئر ایسی ہو کہ آپس میں جب لوگ ایمان لا رہے ہوتے ہیں تو آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے دل جوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دل جوڑ دیتا ہے. اور جب آپس میں آپ رحم دل نہیں ہیں, آیت پر عمل نہیں کرے, تو آپس میں آپ سخت ہو جائیں گے کفار پہ. تو یہ سمجھ لیے ہر زمانے میں یہ اصول رہا ہے اللہ کا, اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ, کہ محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں تو رحم دل ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کے سجدے میں جو ان کے اس طرح ان کے رکوع کرتے, انہیں دیکھے رکوع کرتے ہوئے سجدے, اللہ کا فضل تلاشتے, اللہ کا رضامندی ڈھونڈتے ہوئے, تو ان کے چہروں سے پہچان لے گا, ان کے چہروں سے پہچان لے گا اثر سجود, کہ وہ سجدے میں اثر, سجدے کا اثر ہے ان کے چہروں پر. یہ پہچان ہے چہرے کی. جس طرح میں نے بتا دیا سارے چہرے پہچان رہے ہیں. آپ یقین کریں, بالکل عام بتا رہا ہوں, میاں بیوی تو بہت قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, ہوتے ہیں, سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں میاں بیوی. یا گھر میں ماں باپ اولاد کے ساتھ, ہے نا, بھائی بہن. خیریت ہے تمہارا, آج موڈ صحیح نہیں لگ رہا ہے, بالکل باقاعدہ پہچان لیں. آپ روز رہ رہے, روز مل رہے ہیں, بیوی کہے گی کیا بات ہے آج آپ کا چہرہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا, ہے نا, موڈ خراب ہو گیا, یا خوش, بہت خوش نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی بات ہے, یہ اثر سجود پہچان لیں گے آپ. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے تورات, اور ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے. یہ جو کیریکٹر ہے, یعنی یہ کیریکٹر کون سا, میں ریپیٹ کر دوں, محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ زیادہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا, اور وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے, ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں کی ذاتوں کی نشان پہچان لوگے. یہ جو پورا کیریکٹر ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ مثال ایسی ہے, میں نیچے آ گیا ہوں, اس کی مثال تورات اور انجیل میں ایسی ہے جیسے کہ بیج بویا گیا, اس نے اپنی کوپل نکالی, بس اس نے مضبوطی پکڑی, بس وہ موٹی ہوئی, بس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہوئے, اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ مغفرت اور عظیم اجر. یعنی اگر ایک بیج دیکھیں آپ, تعجب کس طرح ہوتا ہے, ایک بیج چھوٹا سا ہوتا ہے نا, یہ مثلی بیان ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بیج ڈالا گیا, اس کے بعد پھر ایک چھٹی ٹہنی نکلتی ہے, پھر پتے ہوتے ہیں, پھر الٹیمیٹ ایک قداور درخت کی طرح ہو جاتا ہے, دیکھا ہے نا. تو ایسے ہیں ایمان والے کہ آہستہ آہستہ آیتوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں, تورات یعنی قانون کو عمل کرتے ہیں, اور آیات پر عمل کر کر کے پھر ایک قداور درخت کی طرح مضبوط تنے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کافر جو ہے غیظ و غضب میں آ رہا ہے. غیظ و غضب میں ایک چیز یوں بھی یاد رکھے کہ اگر فرض کریے ایک آدمی شراب پی رہا ہے, جوا, ایک مثال دے رہا ہوں, نشے کر رہا ہے, کینا کر رہا ہے, ہر چیز غلط کام کر رہا ہے, اس کا چہرہ ہی برا ہے, معلوم ہے آپ کو, وہ ویسے ہی پھنسا ہوا ہے, وہ ویسے ہی غیظ و غضب میں آ رہا ہے آپ سے, کیونکہ آپ سب چیز سے پاک ڈھاپ چھوڑا ہوا ہے, آپ نہیں کرتے, نہیں یہ نہیں کر دیا, یہ کر رہے تھے چھوڑ دیا, یہ چھوڑ دیا, وہ چھوڑ دیا, یہ چھوڑ دیا. تو آپ کا ویسے ہی آپ غیظ و غضب میں, وہ غیظ و غضب میں نا, کیونکہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, جو غلطیوں میں انوالو ہوتا ہے, وہ پریشان ہے. آپ تو اس مائر سے بچے ہوئے ہیں,
یقین کریں ہر برے کام کا انجام ہی برا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن غیظ و غضب وہ کس طرح اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے ایمان والوں سے؟ وہ تو کیونکہ صحیح کام کرنے سے آپ کی صحت، چہرہ، ذہن سب صاف، اس دنیا بھی برکت اور آخرت بھی برکت. تو وہ لوگ اللہ کہہ رہے وہ بھی جو وہ غیظ و غضب میں دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غیظ و غضب میں لے آتا ہے کافروں کو، کیونکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں، وہ اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے، غلط کام بھی کر رہے ہیں اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں.